اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ساتھیوں اور میرے اس چینل کے توسط سے دیکھنے والے تمام حاضرین ناظرین، آپ کی خدمت میں انجینئر اسد خان بنیری آج اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جیسے کہ بنیادی طور پر ہر انسان کی زندگی میں اس کی پیدائش کے بعد مختلف مراحل آتے ہیں، اس کی بچپنا، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا ایک میچورٹی کا اپنا لیول آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بڑھاپا، اور جیسے کہ ہم سب کو اپنے پروردگار کے پاس پھر واپس لوٹ کے جانا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بیسکلی اگر میں اپنی بچپن آپ کو بتاؤں تو میرا بیسکلی تعلق بنیر سے، خیبر پختونخوا سے ہے۔ میرے دادا پارٹیشن سے پہلے 1940s میں یا 38 میں، جب اس ٹائم سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا، انڈیا اور پاکستان ایک الگ ملک وجود میں نہیں آئے تھے، تو وہ انڈیا میں بامبے اس ٹائم کہا جاتا تھا، آج ممبئی کہتے ہیں، ادھر روزگار کے سلسلے میں، کیونکہ آپ کو اس پتہ ہے کہ پختونخوا کی پسماندگی، تو وہ روزگار کے سلسلے میں انڈیا گئے۔ پھر اس کے بعد پارٹیشن کے بعد، چونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے روی، تو وہ واپس کراچی شفٹ ہوئے۔ پھر میرے والد صاحب یونس بنیری، جو اس شہر قائد میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں اور مظلوم قومیتوں کی سیاست کرتے ہیں ہم اس صوبے میں، باچا خان کی تحریک کو آگے لے جانے کا تسلسل ہے۔ تو میں اگر بنیادی طور پر اپنے آپ کو اپنے بچپن کے حوالے سے بتاؤں تو میں کافی جو تکلیفات اور مشکلات میرے والد صاحب نے دیکھی یا میرے دادا نے دیکھی، اگر میں کہوں کہ ہم ان تکلیفات سے گزرے تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک بہت اچھا ایجوکیشنل ماحول پرووائڈ کیا۔ میری اپنی گھر میں میری بہنیں، میرا بھائی، میری بہنیں، 3 بہنیں ہیں میری، اس میں سے 2 ڈاکٹرز ہیں، ایک MBA ہے۔ میں خود انجینئر ہوں NED سے، مکینیکل انجینئر، میرا بھائی بھی NED سے مکینیکل انجینئر ہے۔ میں اور وہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم بچپن سے لے کر اور گریجویشن تک سیم بیچ میٹ رہے ہم دونوں کی۔ اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناؤں کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرا بڑا بھائی اسکول میں اس کو ایڈمیشن دلا رہے تھے، تو چونکہ میں بڑا شرارتی تھا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یار یہ گھر میں شرارتیں زیادہ کرتا ہے، ساتھ میں اس کو بھی سیم بیچ میں ایڈمیشن دلا دو۔ تو ہم دونوں چونکہ عمر سے 2 سال بڑا ہے، لیکن ہم سیم بیچ اور سیم اسکول میں ایک ساتھ گئے، اور پھر ہم نے بانڈنگ بھی بہت اچھی رہی ہماری۔ اب وہ جرمنی میں ہوتا ہے۔ اسکول لائف میں دوستوں، ساتھیوں، اسکول لائف بہت انٹرسٹنگ لائف ہوتی ہے۔ اسکول لائف میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان کو ٹیچرز بہت اچھے ملتے ہیں، ہمیں بھی بہت اچھے ٹیچرز ملے۔ کراچی کے ایک بہت ہی پرومیننٹ اسکول شاہین پبلک اسکول سے میں نے اپنا میٹرک کیا۔ پھر میں نے گلشن کالج سے کالج پڑھا۔ اس کے بعد پھر میں نے NED یونیورسٹی سے مکینیکل انجینئرنگ کی، اور میں 2nd ینگسٹ انجینئر ہوں پورے NED کے پوری ہسٹری میں۔ سب سے کم عمر میں میں نے مکینیکل انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد لائف کنٹینیوسلی چلتی رہی۔ پھر میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پھر CSS بھی میں نے اٹیمپٹ کیا، اور CSS کے بعد پھر میں نے، چونکہ ہمارا اپنا بزنس تھا، کنسٹرکشن تھا، اور میرے والد صاحب اکیلے تھے، میرا بھائی جرمنی جا چکا تھا، تو پھر میں نے اپنا CSS کو کنٹینیو نہیں کیا، اور پھر میں بزنس فیلڈ میں آیا۔ بزنس فیلڈ میں آتے کے ساتھ ہی میں نے کچھ عرصہ ایز اے انٹرنشپ اسٹیل مل میں بھی کام کیا، اور ایک پروسیس، چونکہ میرے والد صاحب بنیادی طور پر خود ایک گراس روٹ سے آئے ہوئے بندے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سوسائٹی کے ہر اپ اینڈ ڈاؤن سکھائیں کہ سوسائٹی کے اندر انسان کس طرح رہتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہینڈل کرتا ہے، کس طرح لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں آن فیلڈ، آن گراؤنڈ چھوڑا، اور اس کے بعد آن گراؤنڈ میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی، اور اسی طرح ہم نے بیسکلی بہت سی چیزیں ان سے سیکھی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کرنی ہے، آپ نے پالیٹکس، آپ نے اکنامیکل پاکستان کی سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، سوشل سچویشن، یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھی گراس روٹ لیول سے۔ تو ہمیں ایک ایسا
فیملی بیک گراؤنڈ ملا کہ جس کے اندر ہمیں بہت زیادہ اپرچونٹیز تھیں چیزوں کو اویل کرنے کے لیے. شاید اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگوں کو وہ اویلیبل نہ ہو، ان کو کافی اسٹرگل کرنی، لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ تمام چیزیں اویلیبل ہوئیں. دوستو اسی طرح جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر میں پولیٹکس میں بھی آیا. پولیٹکس میں نے 2023 کا پہلا الیکشن جو تھا وہ میں نے کنٹیسٹ کیا عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے. اور میں بنیادی طور پر اس تمام اپنی بیک گراؤنڈ سے ہٹ کے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں فطری طور پر عقیدتاً باچا خان بابا کی آئیڈیالوجی سے بہت متاثر ہوں. چونکہ میرے والد صاحب نیشنلسٹ پولیٹکس سے تھے تو میں بھی باچا خان کی طریق نہیں، میں وہ لکیر کا فقیر نہیں ہوں. مجھے انہوں نے، میرے والد صاحب نے کھلی اپورچونٹی دی کہ آپ پہلے اسٹڈی کریں، پولیٹکس کو دیکھیں کہ کون کیا کہتا ہے. تو جب میں نے ساری چیزیں اسٹڈی کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس ملک کے اندر عام اقوام کے لیے، طبقاتی لوگوں کے لیے اگر کسی نے بنیادی کام کیا، کسی نے معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کیا، ویلفیئر کا کام کیا اور اس معاشرے کو ایک پروگریسو اور سوشل سٹیٹ بنانے کی بات کی، کسی نے اس معاشرے کے اندر وومن امپاورمنٹ کی بات کی، تو وہ صرف اور صرف باچا خان بابا کی وہ تحریک تھی جس نے اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر وومن امپاورمنٹ کی، سوسائٹی کے اندر ان ایتھیکل میتھس کو ختم کرنے کی بات کی. تو وہ بات صرف اور صرف باچا خان بابا کی وہ تحریک تھی جس نے سوسائٹی، اور اس تحریک کے ساتھ اس سوسائٹی کے اندر صرف پشتون نہیں، یہ بہت غلط کانسیپٹ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ باچا خان بابا کی تحریک صرف پشتون ڈومینیٹڈ تحریک تھی. نہیں، باچا خان بابا انسانیت کی بات کرتے تھے. وہ کہتا تھا، اور اس کا بہت مشہور قول ہے، وہ کہتا تھا کہ پڑھی لکھی ماں تم دو، قوم بنا کر میں دکھاؤں گا. تو وہ ماں بنیادی طور پر تفریق، ایتھنیسٹی سے، سیکٹیرینزم سے، ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے بالاتر ہو کر ایک انسان کی بات کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ایک انسان اس سوسائٹی کے اندر آتا ہے تو وہ کس لیے آتا ہے، کس پرپس کے لیے آتا ہے. تو ہم تو اس جیسا تو نہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے اس آئیڈیالوجی کو کسی حد تک اس سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرانے کی، سوسائٹی میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے کام کریں، جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں. میری بیسک جو ہے نرچر جو ہے اس آئیڈیا سے ہوا اور اس تھیوری سے ہوا. اس لیے دوستو اس سوسائٹی کے اندر بہت سی کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں. پاکستانی سوسائٹی کے اندر بہت سے پرابلمز اور ایشوز ہیں. تو اس کے لیے اگر میں آپ کو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میرے والد صاحب کے ٹائم سے ہم اپنے علاقے کی ایک این جی او رن کرتے ہیں، جس این جی او کا نام ہے گدیزی سلارزی ویلفیئر آرگنائزیشن. اس کے اندر بیسکلی ہم عام پبلک کے لیے، عام لوگوں کے لیے جن کا ہمارے علاقے سے تعلق ہے، کیونکہ وہ یہاں روزگار کے سلسلے میں آتے ہیں، کام کاج کے سلسلے میں آتے ہیں، ڈیلی ویجز کا کام کرتے ہیں. تو ہم اگر خدا نخواستہ وہ ایکسیڈنٹ میں یا ان کی کوئی انجری ہو جائے یا خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کے پاس، کیونکہ یہ پسماندگی کا کہ یہ عالم ہے کہ ان لوگوں کے پاس پھر کفن دفن کا بندوبست نہیں ہوتا کہ وہ کراچی سے ان کو پورے ان کے ایک مذہبی پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہنچایا جا سکے. تو اس کے لیے ہم ورک کرتے ہیں. پھر ان کے یہاں روزگار کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں. یہ ہم اپنی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے تھرو بھی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور ہم اپنے پارٹی کی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے تھرو بھی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے این جی اوز کے ساتھ کافی عرصے کام کیا ہے، تو ہم لوگ ہر رمضان میں مختلف پیکیجز جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جیسے کہ کوئی مائنورٹیز کا کوئی تہوار آتا ہے تو ہم ان کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس طرح مختلف سولر کے پروجیکٹس بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہتا کہ ہم کمپلیٹلی
ہائیلی کمانڈ کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے پورا، لیکن جہاں تک ہم سے ہو سکے مسجدوں میں سولر کے جو پرابلمز ہیں یا الیکٹریسٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سوسائٹی اور کراچی شہر میں الیکٹریسٹی کا کتنا بڑا ایشو ہے، تو ہم اس کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے کافی حد تک ہم اس میں بھی ورک کر رہے ہیں. اور ہم یہ پالیٹکس اور اس سے بالاتر ہو کر میں خود بذات خود سوشل ورک کرتا ہوں اور سوشل ورک پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کو سوسائٹی کے اندر کسی چیز کو لے جانے کے لیے آپ کو کمانڈ دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے سوشل ورک کریں، عام غریب لوگوں کی آواز بنیں. تو میں ان کے لیے بھرپور کام کرتا بھی ہوں، کرتا رہوں گا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی تلقین کروں گا کہ سوسائٹی کے لیے درد مندوں کی آواز بنے. بنیادی طور پر بہت سے انسان جب اس دنیا کے اندر گرو اپ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے بہت سی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ وہ فیس ہوتا ہے، کیونکہ انسان یہاں دنیا کے اندر امتحان کے لیے آیا ہے. تو جب امتحان کے لیے آیا ہے تو امتحان آسان نہیں ہوتا. مجھے بنیادی طور پر پہلی وقتاً بہت سی ڈیفیکلٹیز آئیں، جیسے کہ مجھے، اگر میں ایجوکیشنل پرپس میں آپ کو ڈیفیکلٹیز بتاؤں تو فیل نہیں ہوا جب میں اپنے کالج لائف کے اندر، جو میں جس کالج جانا چاہتا تھا وہاں میرا ایڈمیشن نہ ہو سکا تو کسی ریزنس کی وجہ سے. تو اس کے بعد پھر میں چونکہ گورنمنٹ کالج گیا، تو گورنمنٹ کالج میں جانے کے بعد مجھے خواہش تھی کہ میں انجینئرنگ کروں اور وہ بھی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی سے کروں، لیکن مجھے یہ فکر رہتی تھی کہ یار میرا کالج بیک گراؤنڈ اتنا اچھے کالج میں نہیں ہو سکا تو شاید مجھے نہ مل سکے. لیکن میں نے وہ ڈیفیکلٹی بھی فیس کی اور میں نے NED کا ٹیسٹ فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کیا. تو زندگی میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، پھر پولیٹکس میں جب آپ آتے ہو تو پھر بہت سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. جیسے شہر میں ایک آپریشن ہوا، چونکہ الحمدللہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کرائم سے یا ان سچویشنز سے، لیکن ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی کام کیا یا کوئی تعلق رکھا تو ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف اینگل سے ہمیں تنگ و پریشان کرنے کی کوشش کی گئی. ہماری فیملی کو تنگ و پریشان کرنے کی، ایک پختون ہونے کے ناطے اس شہر میں ہمیں بڑی پرابلمز ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ پر یقین رکھتے رکھتے ہم نے وہ ساری ڈیفیکلٹیز کو ختم کیا اور ہم آگے کی طرف بڑھے. اور آج الحمدللہ یونس بنیری کا اور میں اسد بنیری کا اس پختون کمیونٹی میں ایک خادم ہونے کا کردار ہے، ہوگا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. میں یہاں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام جو بھی بندہ جتنی بھی لائف گزارتا ہے اس دنیا کے اندر، تو مختلف چیزوں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اور میں نے اپنی لائف میں بھی بیک ٹین ایج میں بہت زیادہ ایگریسو تھا، ہر چیز کو بہت زیادہ ایگریسولی ٹیک کرتا تھا. لیکن میں اپنی یوتھ کو، جیسے جنریشن زی کو، یہ لازمی بتانا چاہوں گا کہ دوستو، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو، چاہے وہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو یا آپ کا ورک پلیس ہو یا آپ کی سوشل ایریا ہو، جس ڈومین میں بھی آپ ہوں، آپ کو ڈیفیکلٹیز ایک چیز لازمی سکھاتی ہیں اور وہ چیز ہے پیشنس. کیونکہ صبر وہ چیز ہے جو انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. اور جتنا انسان صبر کرتا ہے پازیٹیوٹی خود بخود آتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتے چلوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ہماری سوسائٹی میں پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے میرے دوستوں، مگر اس کی پرچار نہیں ہوتا، اس کا ایکسپوجر نہیں ہوتا پازیٹیوٹی کا. میں آپ کو ایگزامپل دوں، اگر ہم کسی آدمی کو، میں اس سوسائٹی کے اندر 100 روپے دیتا ہوں تو وہ باہر جا کر میری امیج اس طرح پورٹرے نہیں کرتا کہ یار اللہ اس کو بہت اجر دے کہ اس نے مجھے 100 روپے ادھار دیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اس نے مجھے 100 روپے دیے ہوں تو وہ باہر جا کر ہر آدمی کو یہ کہتا ہے کہ یار میں نے فلانا آدمی کو یا میں نے XYZ آدمی کو 100 روپے ادھار دیا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو دنیا کے اندر اور یوتھ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سپیریئرٹی کی طرف نہ جائیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. جتنا آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے آپ سکسیس حاصل کریں گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو آپ سکسیس کی طرف جائیں گے. کیونکہ
عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ کسی سے عزت لے سکتا ہے. اس نے جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. تو آپ نے اپنے اوپر فرم بلیو رکھنا ہے. ڈیفیکلٹیز میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میرے ساتھ اب میں آپ کو بتانے پہ آؤں تو بہت سی چیزیں بتا سکتا ہوں کہ کیا ڈیفیکلٹیز میں نے فیس کی یا اس کے, لیکن اس کا بنیادی آؤٹ کم کیا ہے؟ آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ رہنا ہے, پیشنس سے کام لینا ہے, صبر سے کام لینا ہے. اور میں ڈیفینیٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر آپ پیشنس سے کام لیں گے, صبر سے کام لیں گے تو آپ ضرور سکسیس حاصل کریں گے. اور میں اس موقع پہ آپ کو بتا چلوں کیونکہ میں نے کچھ حد تک پولیٹیکل سائنس بھی پڑھی ہے, تو پلاٹو کی تھیوری تھی. پلاٹو کہتا تھا کہ آئیڈیا میٹرز اے لاٹ. انسان جو ذہن میں جس چیز کی پکچر پورٹرے کرتا ہے, انسان کے ساتھ 90% انسان اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے سوسائٹی کے اوپر. اگر بلیک کسی چیز کو آپ بلیک دیکھیں گے تو آپ سائیکولوجیکلی طور پر اس کو بلیک ہی اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کسی چیز کو وائٹ آبزرو کریں گے, کسی چیز کو پازیٹیو آبزرو کریں گے تو وہ آپ کو جواب میں پازیٹیوٹی 100% لا کے دے گی. اور پریزنٹ کرنٹ میں اس ٹائم جو ہے بزنس رن کر رہا ہوں, کنسٹرکشن بزنس, کمرشل کنسٹرکشن بزنس کا کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں جو ہے سولر کا کام بھی کرتا ہوں, سولر پلانٹیشنز کا, اور اپنی ارننگ کے مختلف ذرائع پیدا کر رہا ہوں تاکہ میں ایک اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر سکوں. فیوچر پلانز بہت سے مختلف, ہر انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں کیونکہ انسان پرسنلی خواہشات کا غلام ہے. میری بھی بہت سی خواہشات ہیں کہ میں اچیو کروں, اور بزنس میں بھی میری خواہشات ہیں کہ میں اس کنسٹرکشن فیلڈ میں ایک بہترین لوگوں کو, ریزیڈینشیل ہو یا کمرشل ہو, بہترین پلیس دے سکوں جہاں وہ سیکیور انوائرمنٹ میں رہ سکے, اور ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کر سکوں جو جیسے کہ ہمارے اس ملک میں ہیں مختلف سوسائٹیز, جیسے بیریا ٹاؤن ہے, DHA. میرا اپنا ایم یہ ہے کہ میں کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کروں جس کے اندر ایک بنیادی انسانی ضروریات تمام موجود ہوں, اور ایک اچھا بلڈر اور ڈیولپر بن سکوں. اور اس کے علاوہ پولیٹکس جہاں تک, کیونکہ پولیٹکس تو ساتھ ساتھ زندگی کے چلتی ہیں, تو پولیٹکس میں میری اپنی خواہش ہے کہ میں کچھ ایسی کمانڈنگ پوزیشن تک پہنچ سکوں تاکہ میں اس سوسائٹی کے عام پسے ہوئے طبقاتی لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکوں, وومن امپاورمنٹ کی کام کر سکوں, اس معاشرے کے اندر ہونے والے عام لوگوں کے استحصال کو کم کر سکوں, اس معاشرے کے اندر بنیادی لوگوں کے لیے بنیادی سہولیات کا بندوبست کر سکوں, اس معاشرے کو اپنے حد تک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ایک سٹرگل ہے چلتی رہے گی, فرسٹ نہ ہو تو سیکنڈ فیز میں ضرور لے جا سکوں, لوگوں کی حالت زندگی اور حالت روزگار اور حالت واقعات کو بدل سکوں. فیوچر میں ہمیں پولیٹکس کے اندر یا کمانڈنگ پوزیشن کسی پولیٹکس میں ملتی ہے, اور انشاءاللہ جس طرح پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے تو مجھے امید ہے, تو میری خواہش ہے, اور جیسے کہ ہماری تحریک نے مسلسل پاسٹ 100 ایئرس میں اس کے لیے بہت سا کام کیا, جب بھی ہمیں اقتدار ملا تو میری بیسک خواہش یہ ہے کہ میں ایجوکیشن کے اندر کام کروں, اور اسپیشلی IT میں کام کروں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام کروں, تاکہ لوگوں کو بنیادی سکلز سکھائی جا سکیں. چونکہ ہمارے آپ پڑوسی ملک انڈیا کو ہی دیکھ لیں, لیڈنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وہ آگے جا رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی نوجوان, پاکستانی بچے بھی ایجوکیشن کے اندر, IT کے اندر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر, اور اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی کے اندر مختلف جتنے بھی شعبے ہیں, مینجمنٹ کے شعبے میں, چین مینجمنٹ کے شعبے میں آگے جا سکیں. ان کے لیے انسٹیٹیوٹس ہوں, ان کے لیے لرننگ سکلز ہوں, فری آف کاسٹ ہوں, تاکہ ایک عام بچے کو اس سوسائٹی کا ایک پروگریسو, ایک
ترقی پسند اور ایک ماڈریٹ انسان بنایا جا سکے بنسبت ایک ایکسٹریمسٹ پیدا کرنے کے۔ جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے تو ہمارے پاس ہسٹری 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہم اپنی ہسٹری کو، چاہے وہ اس کانٹیننٹ کی ہسٹری کو اٹھا لیں یا اسپیسیفک ایک ایتھنک ہسٹری کو اٹھائیں، پشتو ہسٹری کو، تو ہمارے پاس ایک پری پارٹیشن فیز ہے ہمارے پاس اور ایک پوسٹ پارٹیشن فیز ہے۔ پری پارٹیشن فیز میں اگر ہم اس کانٹیننٹ کی ہسٹری کو، میں کیونکہ بہت شارٹلی آپ کو بتاؤں تو اس پری پارٹیشن سے پہلے کی جو بھی ہماری ہسٹری ہے اس کے اندر ایک چیز لیک تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ تھی ایڈمنسٹریشن ڈیولپمنٹ۔ ہم نے چاہے وہ مغل امپائر ہو یا کوئی بھی، یا اس سے پہلے ہو یا غزنوی ہو یا اس کے بعد آئے ہوئے لوگ، انہوں نے مسلم ایڈمنسٹریشن پہ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے برٹشرز کو اپرچونٹی ملی، وہ اس ریجن میں آئے۔ اور پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوا۔ تو ان تمام چیزوں کے سینیریو میں اگر دیکھا جائے، کاش ہسٹری کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن اگر کاش ہمارے مسلم رولرز جتنے گزرے، اگر وہ جنگ و جدل کے بغیر طاقت سے ہٹ کر کچھ کام سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بھی کرتے، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پہ بھی کرتے، جیسے یورپینز نے کیا۔ یورپین ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے مذہب کو اور ایڈمنسٹریشن کو، ریاست کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ آج وہ دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں ان کا شمار ہے۔ ہمارے رولرز نے، سوری ٹو سے، بہت سے لوگوں کو میری یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن ہمارے رولرز نے ہمیشہ طاقت کو فوقیت دی، طاقت کو اپنے پاس گریب کرنے کی کوشش کی، اور جو بنیادی معاشرے کے اندر سٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام تھا وہ نہ کر سکے۔ اس کے برعکس بڑی دلچسپ بات ہے کہ برٹشرز آئے تو یہاں ایز این آکوپائڈ فورس کے طور پر، لیکن انہوں نے ایڈمنسٹریشن پر کام ضرور کیا۔ انہوں نے اس خطے کے اندر ریلوے پر کام کیا، انہوں نے اس خطے کے اندر بہت سی مختلف چیزوں پر کام کیا، لیکن بہرحال دوستو شارٹ یہ کہ غلامی پھر غلامی ہے۔ اگر آپ اس کو سونے کا محل بھی بنا کے دے دو اور اس میں بھی کسی کو غلام بنا کر رکھو تو اس کو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں، وہ اس سونے کے محل سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، تمام آسائشیں بھی دے دو، کیونکہ انسان کسی کی سب آرڈینیشن میں کام کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ انسان جب بھی طاقت پاتا ہے، کوئی معاشرہ جب بھی طاقت پاتا ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کی بات کرتا ہے۔ ہمارے پاس، اگر میں، چونکہ میرا خود تعلق پشتون بیک گراؤنڈ سے، اس سے پہلے پوسٹ پارٹیشن کے بعد جو اس ملک کے اندر ہوا، میں آپ کو وہ بتانے کے بعد پشتو کی طرف بھی جاؤں گا۔ پوسٹ پارٹیشن میں اس ملک کے اندر ہماری بدقسمتی ہے دوستوں، ایک طرف انڈیا تھا اور ایک طرف پاکستان تھا، دونوں کی پارٹیشن، دونوں کا سیپریشن سیم ٹائم پر ہوا، دونوں سیم ٹائم پر جدا ہوئے۔ لیکن میں زیادہ ہسٹری میں نہیں، لیکن صرف سننے والوں کے لیے، اپنے نیو جنریشن کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے 1947 میں جب گاندھی جی سے پوچھا گیا، کہ انگریز نے پوچھا کہ میں اس خطے سے جا رہا ہوں، اقتدار کس کے حوالے کروں، کس کو حکمرانی پر بٹھاؤں، آپ بتاؤ، آپ نے اس خطے کے لیے جدوجہد کی، آزادی کی جدوجہد کی، تو گاندھی جی نے کہا کہ میں انڈیویجول ہوں، میں فرد واحد ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، آپ جاؤ، جانے سے پہلے اس ملک کے اندر، اس انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنا کر جاؤ، جمہوری نظام بنا کر جاؤ اور الیکشن کرا کے جاؤ، اور پھر جو الیکشن کے بلبوتے پہ عوام کے ووٹ پر آئے اس کو اس حکمرانی کا مستحق ڈکلیئر کرو۔ اور دوستو دوسری طرف پاکستان تھا۔ دیکھیں، میں ہسٹری بڑی تلخ ہوتی ہے، میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا ادھر، ہسٹری ہے، ہم نے اس سے سیکھا بھی ہے، لیکن ہسٹری کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے، غلطیوں سے سیکھنے کے لیے ہسٹری کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اور جب اس وقت کے وائس رائے نے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے پوچھا، کہ میرے خیال شاید لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، اس میں تھوڑا اگر مس ہوں تو سوری فار دیٹ، تو پوچھا کہ یہاں پاکستان کے اندر اقتدار کس کے حوالے کر کے جائیں، تو قائد اعظم ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہے، فادر آف نیشن ہے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان،
تو پاکستان کی تاریخ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی دن پاکستان کی تاریخ ڈائیورس ہوئی، خراب ہوئی، کیونکہ جرنیلی نظام کی بنیاد اس ٹائم رکھی، ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں آیا، اور پھر اس کے لیے ڈیموکریٹک پیپل نے، ڈیموکریٹک لوگوں نے بہت سیکریفائزز کی، سٹرگل کی۔ باچا خان نے 17 to 19 سال جیل پاکستان بننے کے بعد کاٹی، وہ اسی لیے کاٹی کیونکہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے۔ اور پھر افسوس کی بات کہ اس قائد اعظم کو جو غلط گائیڈ کیا گیا، اس کے نتیجے کے اندر جو فورسز آئیں، انہوں نے 20 سے 25 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی سگی بہن کو بھی اس ملک کا غدار کہا۔ وہ اسی لیے کہ وہ ایک اشرافیہ تھی، وہ ایک 300 خاندان تھے، وہ ایک طبقاتی قوت تھی جو اس معاشرے کے اندر، اس پاکستان کے اندر عام لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کی بات کر رہی تھی اور عام لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے قائد اعظم کی سگی بہن کو بھی پھر غدار کہا تاکہ ان کی مونوپلی ختم نہ ہو سکے، ان کی طاقت ختم نہ ہو سکے، اور پھر ایک ڈکٹیٹر، پھر دوسرا ڈکٹیٹر، پھر تیسرا ڈکٹیٹر اس ملک کے اندر آتے رہے اور عام عوام کا استحصال ہوتا رہا۔ ورس سے ورس، بیکار سے بیکار جمہوریت بہترین ماشاء اللہ سے بہتر ہے خراب ترین جمہوریت۔ جتنی ڈیموکریسی آگے بڑھ، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی نے کیا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کچھ نہیں کر سکے گا، دوسرا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کچھ نہیں کر سکے گا، تیسرا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کچھ نہیں، لیکن چوتھے میں چینج ضرور آئے گا۔ تو ہسٹری ہماری بہت تلخ بھی ہے۔ پھر اس ملک کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 آئین دیے، لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں ضرور اپنی ینگ جنریشن کو بتاتے چلوں کہ اگر اس ملک کے اندر، تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر، اس ملک کے اندر اگر کسی نے متفقہ آئین اس ملک کو دیا جس کے اوپر کنسنسس تھا، تو وہ ملٹری لیڈرشپ نے نہیں دیا، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے دیا ہے، وہ پولیٹیکل لوگوں نے دیا ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو اور خان عبدالولی خان نے دیا 1973۔ یہ وہی خان عبدالولی خان تھا جو باچا خان بابا کا بیٹا تھا، جمہوری فورسز کی آواز تھا۔ اس نے اس آئین کے لیے بہت سی قربانیاں دی اور پھر کہا کہ میں اس آئین کے لیے بھٹو سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہوں، میں اپوزیشن لیڈر ہوں، لیکن اگر اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر بہتری آتی ہے، اس ملک کو ایک آئین ملتا ہے، اس ملک کو ایک کنسٹیٹیوشن ملتا ہے، تو میں اس کے لیے بھٹو کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے۔ تو دوستو، اس ملک کو بنایا بھی ہسٹری کے اندر پولیٹیکل لوگوں نے، اور اس ملک کو اگر کنسٹیٹیوشن دیا تو وہ بھی پولیٹیکل لوگوں نے دیا۔ ملٹری نے یا ون مین پاور شو نے اس ملک کو صرف تقسیم دی، اور وہ تقسیم بنگلہ دیش کی شکل میں، وہ تقسیم ہسٹری کے اندر آپ جائیں، وہ تقسیم کالا باغ ڈیم کے ایشو کی شکل میں، وہ تقسیم ایتھنیسٹی کی بنیاد پر ہے۔ وہ اس ضیاء الحق کے اس شہر کے اندر ایم کیو ایم کو کس نے پروان چڑھایا؟ ایم کیو ایم کو پروان چڑھانے کے اندر سب سے پہلا کام اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا تھا۔ اگر اس ملک کے اندر کسی نے اس شہر کے اندر فوجی آپریشن کرا اور فوجی آپریشن پر اتفاق کیا اور اس شہر کے اندر امن لائے، تو وہ ڈیموکریٹک فورسز تھی دوستو۔ نواز شریف 2013 کے اندر ملٹری آپریشن کرنے کے بعد اس شہر کے اندر امن آیا۔ تو یہ ایک ہماری دوستو بیسیکلی ایک ہسٹری ہے، اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور ہر سوسائٹی کی ہسٹری کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کے لیے ایک اسٹرانگ ملٹری ضروری ہے، مگر پولیٹیکل کنسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر ہم چاہتے ہیں اگر وہ بڑی سے بڑا جیٹ مانگتے تو میری خواہش ہے کہ میری آرمی کے پاس ڈیفینس کے لیے بڑے سے بڑا جیٹ ہو۔ اگر وہ کوئی اینٹی ایئر کرافٹ چیز مانگتے، وہ جتنی ایکوپمنٹس مانگتے ہیں ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو پاورفل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس پاورفل کرنے کے لیے اس لیے کہ وہ اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے حفاظت کریں گے، اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے قیام کو، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیں گے، نہ کہ ان کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو یہ ہماری ہسٹری ہے دوستو۔ اسی طرح اگر ہم پشتون ہسٹری کی طرف جائیں، پشتون ہسٹری کی بات کریں، تو اس میں لمبی چوڑی ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ آج کسی بھی پشتون سے پوچھیں، چاہے اس دوست کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، اس دوست کا تعلق اے این پی سے ہو، اس دوست کا تعلق جے یو آئی سے ہو، کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو،
لیکن اگر اس سے پوچھیں کہ اس 100 سالہ یا 150 سالہ تاریخ جو پیچھے گزری ہے اس میں آپ کا بنیادی لیڈر کون ہے، تو وہ کہے گا باچا خان میرا بنیادی لیڈر ہے. اور میں پشتو ناظرین کے لیے جو دیکھیں گے اہو تدا ویل غواړم کلم تاریخ ملګرو لیکل کیږي او په تاریخ کې به څوک چې دا تاریخ په پړاوخي هغه به دا د دې شي اعتراف کوي چې باچا خان د دې تیر شوي 1900 کالو واحد هغه سړی دی چې چا د دې معاشرې د بدلون خبره کړې خو به د بې زوره یې کړې د بې تورې او د ټوپکه یې کړې او تاریخ چې څومره مخې ته ځي هغه به د دې خاورې یو داسې کرداري چې هغه کردار څوک هیرولی نه شي. نن هم په افغانستان کې د طالبانو امارات اسلامیه حکومت دی، د امارات اسلامیه هغه دی، خو هغو هم نن هم هغو د باچا خان مزار ته فل پروف سیکیورټي په جلال آباد کې ورکوي. نن په دې خاوره کې په پښتنو په تاریخ کې په هغه باندې پی ایچ ډي کیږي، په هغه باندې سټډیز کیږي، په هغه باندې تحقیق ریسرچ کیږي. دا ځکه چې هغه خپل ټول عمر پښتنو ځوانانو ته ویل غواړم چې هغه خپل ټول عمر د دې خاورې د ترقۍ، خوشحالۍ او د دې خاورې کې معاشرتي یووالی راوستو، برابرۍ راوستو کوشش کړی دی. او زه به یې درته په شاعر په ژبه کې ووایم ځکه چې شاعر د معاشرې عکاسي کوي. شاعر وایي تاسو ته د پښتنو تاریخ په حواله شاعر وایي چې لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي، لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي، ما ته د بل د بیرغ سوري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب او خان یم زه، خو په دې ویاړ یم ملګرو چې د باچا خان سپایي یم زه. نو زما خپل پښتنو ځوانانو ته خواست دی چې خپل اتلان یاد ساتئ، بس دا یاد وساتئ چې د پښتنو اولنی ریاست چا جوړ کړی. زه نن تاسو ته ویل غواړم چې په 1747 کې احمد شاه ابدالي هغه لومبنی سړی و چې چا د پښتنو د افغان ملت د ریاست وجود کېښودو، امونه والا تر اباسینه پورې هغه چې دی د پښتنو ریاست یو تصور ورکو. نو دا زموږ اتلان دي، دا زموږ بیا فقیر اے پی دی، دې نه علاوه بیا غازی امان الله دی. دا زه ځوانانو ته ویل غواړم چې دا سټډي کوئ ځکه چې کم قومونه خپل تاریخ هیر کی، خپل ثقافت هیر کی، خپل رهن سهن طریقه هیر کی، خپل ژبه هیر کی، هغه قومونه په تاریخ کې ختم شي، په تاریخ کې د هغو یادولو والا څوک پاتې نشي. نو خپل تاریخ ژوندی ساتلو لپاره، خپل کلتور ژوندی ساتلو لپاره زموږ سره واحد لاره دا ده چې موږ خپل تاریخي اتلان یاد ساتو، په دې باندې ریسرچ وکړو، په دې باندې د دې پرچار وکړو په خپل علاقو کې، په خپل سماجي برادریانو کې، په خپل خلکو کې. پلار دې زوی ته دا شی منتقل کړي، زوی دې خپل راتلونکي نسل ته دا شی منتقل کړي. او په دې ټولو نه برعکس زموږ خویندې چې په کورونو کې ناستې دي، زه د هغو د امپاورمنټ هغه طاقت ورکولو لپاره هم تاسو ته ویم چې تاریخي طور هغې قومونو ګټې کړي دي چې کم قومونو سړیانو سره ښځو په یووالي جدوجہد کړی دی. تاسو که کردش هسټري راوالی، که ترکش هسټري راوالی، قومونو ترقي په صرف سړیانو باندې نه ده کړې، په ځوانانو باندې نه ده کړې، په پیغلو باندې هم کړې ده. زموږ خویندې میندې هم تعلیم یافته پکار دي چې دا معاشرې چې تاریخ موږ په تاریخ بدل کړو. خلک دا ونه وایي چې پښتانه پسمانده دي، په تاریخ کې هم پسمانده، اوس هم پسمانده دي. موږ د تاریخ نه زده کړه کول پکار دي، باچا خان د فلسفې نه زده کړه کول پکار دي، او مخې ته خپل راتلونکي فیوچر ټیک کول پکار دي. او بل دا چې مطلب ډېر خلک د سټډي کولو، پښتون هسټري سټډي کولو ډېر شوقي دي یا شوق لري. نو هغو لپاره زما دا خواست دی چې موږ څنګه چې باچا خان لایبرري ده، په هغې کې د باچا خان تاریخ، په باچا خان لیکلي کتابونه،
د پاچا خان یو ولی خان باندې لیکلي کتابونه د هغو لاسونو کتابونه څنګه چې د باچا خان کتاب دی زما ژوند او جدوجہد اوس خو هغه په اردو کې م اویلیبل دی، په انګلیش کې م اویلیبل دی، په کې لایبرری کې په اردو کې د هغې نوم دی میری زندگی اور میری جدوجہد. داسې د ولی خان کتاب دی حقائق ہیں، دا په اردو کې م اویلیبل دی، په انګلیش کې م اویلیبل دی، په پښتو کې م اویلیبل دی. او یو بل کتاب هغه د ثوابه زمونږ یو ډېر ګران مشر دی پرویز خان M.A. پاتې شوی د هغو یو ډېر ښکلی کتاب دی په انګلیش کې دی نان وایلنٹ هیرو اینڈ سټرګل اف ا نان وایلنٹ مین. نو دا ډېر ښه کتابونه دي، پکار دی چې موږ دې نه سټډي وکړو. دې نه علاوه بل یو ډېر ښه کتاب دی ان آیکن آف ریلنټلیس سټرګل. نو دا هغه کتابونه دي او دا ټول موجود دي دوستانو. او دلته په سند کې باچا خان مرکز ته تاسو لاړ شئ، په سند کې په بنارس کې تاسو هلته 9 to 5 کم چې آفس آرز دی هغې کې لاړ شئ او هغو ته ووایئ چې یار داسې بک یا دا شی موږ ته پکار دی. نو هغه به تاسو نه څه چارجز اخلي، تاسو ته به هغه پرووایډ کړي چې پېښور نه یې راغواړي یا د کابل نه یې راغواړي، هر ځای نه یې راغواړي، خو تاسو ته به راکړي. خو دا شوق موږ له ځوانانو پیدا کول دی چې موږ خپل هسټري زده کړو، په هغې باندې سټډي وکړو. او ځوانانو داسې خو په پښتو تاریخ کې ډېر ښه کتابونه دي او ما په خپل هم سټډي کړي. خو زما په نیز اگر تاسو معاشرې سوسایټي نارمز او د سوسایټي بهتري لپاره چې کم کتاب دی نو هغه خو به زه تاسو لازمي ویم چې تاسو ضرور سټډي کوئ. د باچا خان کتاب زما ژوند او جدوجہد. خو که تاسو ریسنټ پولیټیکل سچویشن او ریسنټ سوشل اکنامیکل د پښتنو حالات باندې کتاب کتل غواړئ نو زه تاسو ته به لازمي ریکمنډ کوم چې تاسو د مولانا خانزیب خان شهید کتاب شتمنه پښتونخوا چې په هغه کې هغه د صوبې خودمختاري، د پښتنو په وسایلو د هغه اختیار، د پښتنو جدوجہد په هغې باندې د هغه یو ډېر 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 کمپاؤنډ کتاب لیکلی. نو زما تاسو ته خواست دی چې تاسو هغه کتاب هم ضرور سټډي کوئ. زه لا اوس هم سټډي کوم، ما لږ ډېر ویلی خو لږ لا مې کمپلیټ کړی نه دی. خو ما به تاسو ته هغې باندې هم دلته ډسکشن کړی. خو تاسو ته هم زه ویم چې هغه کتاب خپل نالج د اضافې لپاره، علمي معلومات زیاتولو لپاره شتمنه پښتونخوا د مولانا ډاکټر مولانا خانزیب خان شهید صاحب کتاب دی، الله دې هغه وبخي، هغه کتاب لازمي سټډي کوئ. ها ملګرو دې سره تړلې خبره موږ خو د تاریخ خبره وکړه، خو تاریخ سره سره د تاریخ هله ژوندی پاتې کیږي چې کله موږ کلتور ژوندی وساتو. او کلتور ژوندی څه دی زموږ کلتور؟ خلک مطلب زه ډېر افسوس سره ویم چې ایډوانسمنټ مطلب دا نه دی چې موږ ویسټرنایز شو، موږ مغربي شو. ایډوانسمنټ مطلب علم پوهه حاصل کول دی. خلک نن سبا پښتانه ډېر افسوس سره ویم په خپل کلتور باندې ځان سپک کړي. یار زه خپل کلتور باندې ځان ولې سپک وګڼم؟ ما نه الله تعالی تپوس خو نه کړی چې زه د پښتون د مور د خېټې نه راوباسلم، چې هغه مال هغه اختیار نه دی راکړی. هغه اختیار الله تعالی ځان سره ایښی دی چې زه په خپل مرضی پښتون د مور د خېټې نه پیدا کړم. نو بیا ماله فخر کول پکار دی په خپل تاریخ باندې، په خپل کلتور باندې. دا صادر زه په دې ښار کې ماچوم، په دې پښتونخوا، په دې سند ښار کې د سندي، او زه د بل چا کلتور هم احترام کوم، زه د سندیانو اجرک هم احترام کوم، خو زه خپل صادر هم ویم ځوانانو ته چې دا خامخا او بیا خپل کلتوري ورځ مانځل چې په دنیا په هر ګوټ کې چې زیات نشي کولی، په خپل کور دننه خپل کلتوري ورځ مانځه. صادر، ټوپی، پګړی دا زموږ ثقافت دی، زموږ ویاړ دی، په دې باندې ناز کول پکار دی. وی شاعر وی کنه ګوره ملګرو، شاعر چې دی د معاشرې عکاسي کوي. شاعر وی ساحل شیب شعر دی چې وی دا ترمې ترمې شونډې به مې تر نشي ملګرو، چې ناز وي د دې جامونو څوکیدار. او ساحل شیب مخې ته وی چې ساحله دا منم چې ستا شړی شلول اسان دي، خو شال به پکې بیلی د شالونو څوکیدار. نو چا چې خپل کلتور ته درناوی ورکړی، تاریخ د وخت هغه ته درناوی ورکړی، او چې چا کم خلکو خپل کلتور ته سپک کتلی
نو وخت هغو ته سپک کتلی دي. او هغه خبره به درته بیا کوم چې موږ ته تاریخي طور باندې هغه چې دی موږ ته تاریخي طور باندې موږ له ثقافت چې دی پای باندې ناز او په کلتور باندې ناز کول پکار دی. ملګرو دا چې موږ ته ټول ما چې تاسو د کمې خبرې وکړې ان د لاست چې زه تاسو ته په دې باندې کمپیریزن ونه کم نو دا به فرق درته ونه خیم نو بیا به زما خبرې بې معنی تاسو ته لګي. اگر څه پښتنو تاریخ ته ماضي سره نن حال سره کمپیر کم نو موږ له ځوانانو له ډېر کار کولو ضرورت دی. ماضي کې زموږ ډایرکشن ټیکو سمت ټیکو خو د وخت جابر د وخت حکمران د وخت استثالي قوتونو موږ ته لاره نه راکوله. نن موږ په 2008 نه 2013 پورې په خپل نیشنلیست فورسونو ورته وویل د صوبې شناخت راوړ تا ته شناخت میلاو شو خود مختاري میلاو شوه په کاغذي طور ته خود مختاري میلاو شوه چې ستا مشرانو د پښتنو مشرانو چې جدوجہد کو چې صوبې خود مختاري په NFC اوارډ دا ټول هغه په اون ګراوند امپلیمنٹ کولو لپاره تاله ځوانانو له ډېر کار کول پکار دی. او زه ډېر افسوس سره ویم چې ځوانان زموږ د نوې نسل د پخوا د لیک زمانه وه د پرنټ زمانه وه نو خلکو به په پرنټ لیکل باندې په خپل قلم باندې په معاشرې کې خواله راوستو معاشرې به ټیک کولو ته بوستا. نن خو موږ سره ډېر آسان لارې دي سوشل میډیا ده ټیک ټاک دی فیسبوک دی انسټاګرام دی XYZ دی خو موږ پښتانه ځوانان غلط استعمالو. موږ صرف پاپولیرټي گین کولو لپاره دروغ وایو فحاشي په پیلاو. د پروګریسیونس مطلب فحاشي نه ده. د پروګریسیونس مطلب علم و شعور حاصل کول دی په ښه او بد کې فرق پیدا کول دی. هغې نه برعکس موږ څه کوو هغې نه برعکس موږ په دې معاشرې کې ټیک ټاک یا سوشل پلیټفارم د خلکو پامالۍ لپاره استعمالو د خلکو بدنامۍ لپاره استعمالو فحاشۍ لپاره استعمالو. ما خپل نوي نسل د ځوانانو ته دا درخواست دی چې تا د سوشل میډیا طاقت که تاسو په صحیح ځای استعمال کو په صحیح لارې استعمال کو نو تاسو په دې معاشرې کې غټ نه غټ بدلون راوستی شئ غټ نه غټ تبدیلي راوستی شئ. خو هغه به په دې نه راځي چې تا یې کې ولګیریټي فحاشي وښی هغه به دې کې راځي چې ته په علاقو کې په مسایلو خبره وکړې په تعلیم خبره وکړې په صحت خبره وکړې په عام نوجوان د روزګار خبره وکړې تا ایشوز راوچت کړي. د دې نه برعکس دا نه چې موږ نن ډېر د افسوس سره چې موږ نن حریم شاه او سندل خټک ته پاتې شو یا موږ XYZ ډېر شی تاسو ګورئ دا د پښتنو ثقافت عکاسي نه ده دا د معاشرې بربادي ده تباهي ده. د دې برعکس موږ له په معاشرې کې د علم و شعور او د پوهې ګوره زه دا نه ویم موسیقي یا کلچر یا رباب دا زموږ فخر دی. د دې پروګرامونو د ځوانانو لپاره ضروری دی دا روح تسکین لپاره ضروری دی خو د دې برعکس دا غلط استعمال نه دی پکار. دا ټول شیزونه په خپل ډومین او باونډري او په خپل لیمیټیشنز کې کول پکار دي. نو زه ستاسو ټول دوستانو ته ډېر چې دی خواهش لرم چې تاسو په دې باندې خپل کار او خپل جدوجہد او خپل د معاشرې لپاره بھلای لپاره به پښتانه ځوانان خپل کردار ادا کړي او سم اپ د ټوټل ډیبیټ یا د ټوټل کنورسیشن سم اپ کوم کوو نو ملګرو کم قومونو کم ټیم پورې خپل اتلان خپل دانشوران خپل لیکوالان نه پیژندلی هغه قومونه هغه ټیم پورې ترقی او خوشحالي بدلون نشي موندی. نو موږ له پکار دی چې موږ د دې خپل اتلانو پیژنو خپل قومي شناخت پیژنو ښه او بدو پیژنو معاشرې کې یو ښه انسان په طور کردار ادا کړو خپل قوم پښتون ولس لپاره کار وکړو په دې 24 غنټو کې یو 2-3 غنټې خپل قوم لپاره د خدمت لپاره ورکړو نو زما امید دی ځکه چې مایوسي کفر دی زما امید دی چې دا معاشره به ښه طرف ته ځي. او شاعر په ژبه کې به تاسو نه رسخت وغواړم چې شاعر وایي جانانه زه چې ستا وجود په چا منلی نشم په سپورو شونډو د ژوند لالي مږلی نشم
او وایي چې د ریښمینو زلفو نه دې دوړې زه سنډلې نشم. وایي زه چې په خپل کور کې خپل سر اوچتولی نشم. وایي دې بېوسۍ مې غیرت وخوړو خودي چرته ده او ما ته خو نه ښکاري جانانه ازادي چرته ده. تھینک یو، ډېره ډېره مننه. والسلام.